جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ مقام امام زمانہ سامنے ہے آپ کے، اور یہ نہر حسینی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ سے کچھ سوال ہے، جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے بھی سوال ہے۔ دشمنان اہل بیت جتنے بھی گزرے ہیں، اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں تو دو حکومتیں ایسی گزری جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا۔ کون کون؟ بنی امیہ، بنی عباس۔ بنی امیہ اور بنی عباس۔ یزید بنی امیہ میں سے تھا یا بنی عباس میں سے؟ بنی امیہ۔ بنی امیہ میں سے۔ بنی امیہ میں سے یزید نے کتنا ظلم کیا آپ کو بھی معلوم ہے، اور یہ کھلی کتاب ہے، سورج کی طرح روشن ہے، سب کو معلوم ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون سا ظلم کیا اور کس طریقے سے کیا۔ اکثر آپ مجالس میں اور علماء و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یزید نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ متوکل نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اور متوکل کس امام کے زمانے میں تھا؟ 9ویں یا 10ویں امام کے زمانے میں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کی حکومت سرزمین سامرا سے تھی، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ، اور اکثر یہی ہوتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، تجربے کی چیز ہے کہ جس کے پاس دولت، تخت، تاج، حکومت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر ملیں، مجھ سے طلب کریں۔ لہذا آپ سب جیسے آئیں زیارتوں کے لیے، مولا زیارتوں قبول فرمائیں۔ ویسے اس زمانے میں بھی 9ویں امام، 10ویں امام کے زمانے میں بھی، 11ویں امام کے زمانے میں بھی، ہر امام کے زمانے میں لوگ زوار امام حسین علیہ السلام زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، مگر سب کا طریقہ الگ ہے۔ تو سب کا طریقہ الگ ہے تو سب کا اجر بھی الگ ہوگا، اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے میں جتنی زیادہ جو اذیت اٹھائے گا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ ہم اور آپ نے زیارت امام حسین بہت آسان طریقے سے کر لیا، اور یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم زیارت امام حسین کر لیں۔ ہم اور آپ نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں زیارت امام حسین کے لیے۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھیں کہ زیارت امام حسین کی فضیلت کیا ہے۔ کسی نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا کہ واقعہ میں بہت ثواب ہے۔ معرفت انہیں تھی، اسی لیے کہا کہ عارفن بحقی معرفت کے ساتھ زیارت۔ متوکل جب وہاں پر بیٹھا حکومت کر رہا تھا تو لوگ چوک در چوک امام حسین کی زیارت کے لیے اس زمانے میں، امام کے زمانے میں آیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ یہ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں ملتے؟ کہا یہ زیارت امام حسین کے لیے آتے ہیں۔ کہا ایک کام کرو، زواروں کو روک دو۔ روکنے کا طریقہ کیا بنا؟ سعودی عربیہ آپ کی شاہد مثال موجود ہے، پھر بھی وہاں پر اتنا ظلم نہیں ہوتا۔ کہا جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آئے گا اس کے ہاتھ یا اس کے پیر کاٹ لیے جائیں گے، مگر کیا پھر بھی زوار رکے؟ کیا پھر بھی زوار رکے؟ زوار نے کہا کہ ہمیں ہاتھ کٹوانا، پیر کٹوانا گوارا ہے، مگر ہم زیارت امام حسین ترک نہیں کریں گے۔ حدیثیں تو بہت دور کی بات ہے، معصوم کا کلام ہے، زواروں کے عمل دیکھ کر آپ زیارت امام حسین کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے بھی زیارت امام حسین ترک نہیں کر رہے، چھوڑ نہیں رہے، لوگوں نے کہا اب حکم جاری ہوا کہ ان کی اولادوں کو کاٹ دیا جائے، اولاد کی قربانی دیں گے تب زیارت امام حسین کریں گے۔ لیکن جس کے دل میں عارفن بحقی امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا محبت تھی، انہوں نے اولاد کی بھی قربانی دی کہ زہرا ہم آپ کے اولاد کی زیارت کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، لیکن زیارت امام حسین ترک نہیں کی۔ جب متوکل نے یہ بھی دیکھ لیا کہ لوگ اس طریقے سے بھی نہیں مان رہے تو معاذ اللہ اس نے حکم جاری کیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان معاذ اللہ مٹا دیا جائے۔ لہٰذا اس نے دو کام کیے اور کئی مرتبہ کی یہ دو کام۔ فرات جو اپنے رخ پر بہہ رہی تھی اس کو کئی مرتبہ موڑ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو نام و نشان نہ ملے۔ اب فرات کے درمیان قبر آ جائے گی تو کون جائے گا زیارت کے لیے؟ لہٰذا جب نام و نشان باقی نہیں رہے گا تو لوگ زیارت کے لیے نہیں آئیں گے۔
لہٰذا ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. لہٰذا آج کل جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اصل پانی فرات کا جو بہہ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ نہیں، فرات تو وہی ہے، رخ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم بادشاہ نے کئی مرتبہ فرات کا رخ موڑا اور موڑنے کے بعد قبر امام حسین پر چھوڑ دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس سے دور رہیں. مگر کیا کہنے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا، خدا جسے باقی رکھنا چاہے اسے دنیا کی کون طاقت مٹا سکتی ہے. اور وہ غریب زہرا جو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو گیا، جب بھی پانی آتا تھا فرات کا، امام حسین السلام کی قبر کا طواف کرتا تھا. امام حسین کی قبر کے اوپر سے عبور نہیں کرتا. جب تاریخ کہتی کہ یہ عالم ہو گیا تو اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ ایسے اگر پانی سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، زیارت امام حسین نہیں روکی جا سکتی، تو کھیتی کروا دی جائے کہ اب نام و نشان باقی نہ رہے. مگر کیا کہنے پروردگار عالم اس طریقے سے باقی رکھا کہ آج بھی زہرا کے لال کا نام و نشان آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمکتا ہوا گنبد. ہم تو چاہتے ہیں کہ سرزمین کربلا معلیٰ پہ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم جیسے امام حسین کا روزہ بنا ویسے ان کی والدہ کا بھی روزہ بن جائے. کئی مرتبہ ایک دو مرتبہ نہیں. چونکہ اس وقت آپ نہر حسینی کے پاس ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سرزمین عراق میں دو نہریں ہیں، دجلہ اور فرات. اس ایریے میں یعنی نجف کربلا اس طرف جتنے بھی ہیں سب فرات کا پانی ہے. آپ کے ہوٹلوں میں جو پہنچ رہا ہے وہ فرات کا پانی ہے. اور فرات کے بارے میں حدیث ہے، روایت ہے کہ جنت کے قطرات میں سے کچھ قطرات اس میں گرتے ہیں. لہٰذا جب بچے کی ولادت ہو تو اسے چاہیے کہ فرات کے پانی ان کے دہن میں رکھیں ذرا سا اور خاک شفا. یعنی اہل بیت نے بچپن سے ہی بچوں کو کربلائی بنانا سکھایا کہ کربلائی بنائے. یاد رکھیں فرات میں شفا ہے، جنت کے قطرات میں سے قطرات گرتے ہیں. اور بہت ساری روایتیں ہیں فرات کے بارے میں، معصوم تذکرہ. لیکن یاد رکھیں جب بھی چاہنے والوں کے دل و دماغ میں یا ان کے سامنے تذکرہ پانی کا ہوتا ہے تو کربلا کی پیاس یاد آتی ہے. اور آج تو آپ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں. یہ نہر جو ہے جسے نہر حسینی کہتے ہیں، فرات کی ایک شیخ ہے جو یہاں سے بہ رہی، جس کو آپ حضرات زیارت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ مسیب جائیں گے اولاد مسلم تو وہاں پر گزر ہوگا اصل فرات سے جو فرات بہ رہی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا. نہر اس طریقے سے نہیں ہوتی، اتنی چھوٹی نہر نہیں ہوتی. نہر ہوگی جو آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیکھ کر کہ یہ کون سی نہر ہے. لوگ خود سوال کریں گے تو بتانے والے بتائیں گے کہ یہ نہر فرات ہے. مسیب کے بعد فی الحال وہ گزر رہی ہے، انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. مگر جب بھی کربلا کے میدان میں پانی کا تذکرہ آتا ہے، یہ تو دنیا کے کسی کونے میں پانی کا تذکرہ آتا ہے تو چاہنے والوں کے دل دماغ میں کربلا گونجتی ہے اور ایک آواز گونجتی ہے بچوں کی، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس. مگر بات جب کربلا کی آتی ہے، فرات کے پانی کی بات آتی ہے تو دو شخصیتیں ہمیشہ یاد آتی ہیں. ایک پانی پلانے والا، پینے والا. ایک چچا، اور نہ جانے کیسی محبت تھی اس پیاس کی اور اس ساقی کی کہ آج تک چاہنے والے جب قلم اٹھاتے ہیں تو اس میں مشکیزہ ضرور لگاتے ہیں. اور یہ صرف ہم چاہنے والوں کے دل و دماغ میں نہیں دو ہستیاں ہیں، جناب سکینہ کے دل و دماغ میں بھی حضرت عباس اس طریقے سے بسے ہوئے تھے کہ جب بھی شہادت مولا عباس علیہ السلام کے بعد جب بھی پانی کا نام آیا جناب سکینہ نے اپنے چچا کو یاد کیا. بس دو جملے سن لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب خیمے جل گئے تو حر کی زوجہ کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی تھی. دیکھیں اہل بیت کے گھرانے کا طور و طریقہ دیکھیں. جناب حر کی زوجہ جو کھانا اور پانی لے کر آئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسے پہلے بٹھا کر حر کو پرسہ دیا. اب تصور کریں کہ وہ زینب کے جس نے اب تک ماتم کیا ہے، غم اٹھایا ہے، لیکن یہ دستور اور یہ طریقہ نہیں بھولی. جناب حر کی زوجہ کو بٹھایا، پرسہ دیا، پرسہ دینے کے بعد کھانا اور پانی لیا. مگر چونکہ کھانا اور پانی بہت مختصر تھا لہٰذا پانی لے کر جناب سکینہ کی بارگاہ میں آئی. انہیں غش سے جگانے کے بعد کہا بیٹی سکینہ پانی پی لو. جیسے ہی پانی کا نام آیا جناب سکینہ نے بھوپی اماں سے کہا بھوپی اماں کیا چچا عباس آ گئے. آپ تصور کریں ننھی سی بچی کے دل و دماغ میں مولا عباس کس طریقے سے ذہنوں میں پوشیدہ ہے. تاریخ بتاتی کہ جیسے پانی کا نام آیا جناب سکینہ نے کہا کیا چچا عباس آ گئے.
گئے. کہا نہیں بیٹی سکینہ چچا عباس تو تمہارے نہیں آئے ہیں مگر حر کی زوجہ کھانا اور پانی لے کر آئی ہے, یہ لو پانی پی لو. جناب سکینہ چونکہ اہل بیت کے گھرانے کی تھی فوراً پلٹ کر پوچھتی ہیں کہ اماں کیا آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں بیٹی سکینہ, چونکہ اہل بیت کے گھرانے کا دستور یہ ہے کہ جب بھی بچے اور بزرگ دونوں پیاسے اور بھوکے ہوں تو کھانا پانی آتا ہے. آج بھی آپ کا یہ دستور ہوگا کہ مائیں کھانا نہیں آتی خصوصاً. جب بھی کھانا اور پانی کم ہو اور دونوں بھوکے اور پیاسے ہوں تو سب سے پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے. بیٹی سکینہ چونکہ تم معصوم ہو, تم بچی ہو, پہلے تم پانی پی لو پھر میں پانی پی لوں گی. اللہ اکبر. جیسے یہ کہنا تھا جناب سکینہ نے پانی کو لیا, دشتے نینوا میں نکل گئی. جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا تھا کہ اگر بچے پیاسے ہو تو سب سے پہلے انہیں پانی پلایا جاتا ہے. پھوپھی اماں میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر تھا جسے بابا میدان کربلا میں پانی پلانے گئے تھے, وہ بابا کے سینے پر اب تک سوکھا سو رہا ہے. ہاں عزیزو جیسے یہ سنا ہوگا جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی, بس ایک ہی پر یاد کر رہی ہوگی, اے نانا, ارے جس کو آپ اپنے گلے پر, جس کے گلے پر آپ بوسہ دیا کرتے تھے, جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے, وہ بے زور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آج ہم اسی فرات کے پانی کے سامنے اشارت حضرت فضل عباس علیہ السلام. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ ورضوان وعلی روحک بدنک. اشہد اللہ انک مضیت علی ما مضى بالبدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ وجہاد اعداء المبالغون في نصرة أولياء طاب عن أحباء. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفى الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن قال بيته واستجاب له دعوته وأتى ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبارك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح الشهداء وأتاك من جنان أفسح منزلا وأفضل غرفا ورفع وذكرك اللين وحشرك مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تركم وأنك مضيت على بشر من أمرك مقتدر بالصالحين متهدين بينك فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد وسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.